अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हालिया इजाफा आवाम के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में होने वाला ये इजाफा इस बात का खमास है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का जो असर है वो बराह रास्त इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहा है। वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है और अब ये कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। और ये कीमतें पाकिस्तान की आवाम के लिए यकीनी तौर पर किसी भी धचके से कम नहीं हैं, क्योंकि आवाम की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है इस हुकूमत से वो रिलीफ की हैं, लेकिन रिलीफ अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और पेट्रोल की प्राइसेस की बढ़ने की वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों पर भी बराह रास्त इजाफा होता है, बराह रास्त उस पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये इजाफा लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालेगा। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ नकलो हमली महंगी नहीं होंगी, बल्कि अशिया की तरसील, दीगर ज़रूरी सामान की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से हम देखेंगे कि गरीब और मुतवस्सत तबके के जो अफराद हैं उन पर इक़्तिसादी दबाव मज़ीद बढ़ जाएगा। हुकूमत की तरफ से इन इजाफों का जो जवाज़ है वो आलमी तेल की कीमतों में इजाफे को बताया जा रहा है। हकीकत में अगर देखें तो तेल की आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव का असर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों पर बराह रास्त पड़ता है, जहाँ तेल की दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। ताहम अब सवाल ये उठता है कि आया हुकूमत ने इस इजाफे के साथ अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम किए हैं, या ये सिर्फ अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने का सबब ही बन रहा है। तो मौजूदा हालात में जिस तरह से अवाम को सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खुसूसन उन लोगों की अगर हम बात करें जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो हुकूमत को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो दीगर अशिया की कीमतें हैं उनमें भी बिला जवाज़ इजाफा ना हो। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अगर ठीक से काम करती रहेंगी तो फिर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर इजाफा होता है तो फिर ये मुआशी बदहाली का बायस भी बन सकता है। तो अभी के लिए हुकूमत के इस फैसले से अवामी रद्दअमल सामने आना भी शुरू हो चुका है। लोग हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। कई हलकों में हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और अवाम का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत को इस बढ़ती हुई महंगाई के तदारक के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए, ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात से बचाया जा सके। क्योंकि आखिरकार जो तेल की कीमतों में होने वाला ये इजाफा है ये सिर्फ एक आर्जी हल साबित हो सकता है, लेकिन अगर हुकूमत ने तेल की कीमतों के इजाफे को आवाम की ज़िंदगी के लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बनने से बचाने के लिए कोई भी मुतवाज़न हिकमत अमली, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल होनी चाहिए, तो इसका असर हुकूमत की साख पर भी पड़ सकता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, जहाँ आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई डे बाई डे कम होगी। अभी हम देख रहे हैं कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद लग ऐसा रहा है कि महंगाई का एक तूफ़ान दोबारा से ज़रूर आएगा। और तकरीबन 1.5 महीने बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ उनके जनरल के पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देने के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसे हकीकत के मुनाफी करार दिया है। ये इल्ज़ामात ना सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि ये मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से तवज्जो हटाने की एक सोची समझी कोशिश भी है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुस्तरद करते हुए ISPR ने कहा है कि ये इल्ज़ामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश के मुतरादिफ हैं। दफ्तर ख़ारजा ने भी भारतीय क़यादत की बयानबाजी को झूठ का फलंदा करार दिया है, जो कि आलमी बरादरी को गुमराह करने और भारत की दोगली पॉलिसी को छुपाने के लिए की जा रही है। और ये हम देखते आए हैं कि पहले भी इस तरह के जो बयानात हैं वो हिंदुस्तान की तरफ से आते रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने भी याद दहानी करवाई कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसकी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना है। भारतीय क़यादत की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर जो दावे किए जाते हैं वो झूठ और बददियानती पर मबनी हैं, जिनका कोई भी कानूनी या अखलाकी जवाज़ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। भारत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से हटाने की एक नाकाम कोशिश है। आए रोज़ हम देखते हैं कि वहाँ से रिपोर्ट हो रहा होता है कि किस तरह से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, किस तरह से लोगों को शहीद किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में भी अपनी नाकामियों और कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत के आगे बेबस हो चुकी है।
عالمی برادری پر بھی لازم ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوششوں کو مسترد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کا نوٹس بھی یقینی طور پر لینا چاہیے. اور پاکستانی حکومت اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی فورمز پر بات کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے. بھارتی فوج کی جب ہم موجودگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور مظالم کی بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو مزاحمت ہے اس کو مزید تقویت دے رہے ہیں اور یہ خطہ بھارتی بیانیے کے برعکس بدستور ایک تنازع کا مرکز ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سے بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھارتی آرمی چیف کا جو حالیہ بیان ہے؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے محض بیان بازی ہے یا پھر خطے میں نئی کشیدگی پیدا کرنے کی کوئی کوشش یا کوئی منصوبہ بندی ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ جی تھینک یو مجھے بلانے کے لیے. جی بالکل، ایکچولی یہ دونوں ہی ہیں. جی ایک تو بیان بازی بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر آپ تھریٹ کی بات کریں یا کچھ تھریٹ جنریٹ کرنا ہو تو اس کے ساتھ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. تو جتنی بڑی فوج ہے بے شک انڈین یا جتنا بڑا بھی وہ ملک ہے، لیکن اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی یا جو ہمارا کشمیر ہے یا جو اس کا جو بیانیہ جو وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ وہ عمل بھی کر سکے، کیونکہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو فورس ٹو فورس ریشو ہے اور جو اکوپمنٹ اور جو کوانٹٹی اور جو کوالٹی آف ویپنری ہے اس کے حساب سے وہ کبھی اگر کچھ ایسا کرنے کا سوچے تو وہ ایکچولی وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین آرمی چیف ہیں وہ اپنے ماسٹرز کی زبان بول رہے ہیں، کیونکہ انڈین آرمی چیف جو ہیں وہ کوئی بھی بیان جو ہے وہ NSA اور اپنی گورنمنٹ سے کلیئرنس کے بغیر ظاہر ہے وہ ایک پالیسی کا حصہ ہے، ان کی جو اوور آل ان کی پالیسی ہے. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ جو انڈین جو آپ کہہ لیجیے جو ڈپلومیسی ہے، ان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے، ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے، جو ایکسٹرنل پالیسی ہے، جو فارن پالیسی ہے اور جو ان کی پالیسی نیبرز کے ساتھ ہے، وہ ساری ہیجمنی پہ بیسڈ ہے. اور وہ نہ صرف اس ہیجمنی کو ڈسپلے کرتے ہیں بلکہ ان کی اس کو پریکٹیکلی بھی انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے سارک جو ہے اتنی اچھی ایک آرگنائزیشن وہ بھی نہیں چل سکی، کیونکہ اس میں انڈین ہیجمنی تھی اور پاکستان اس ہیجمنی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. باقی جو ملک تھے وہ ان کو جب اس پہ کیا جاتا تھا تو وہ ایونچولی آہستہ آہستہ کر کے وہ انفیکٹو ہو گیا. تو اب انڈیا کا یہ جو ایکچولی اس وقت دس اینٹی کرنا اس ساری چیزوں کو اور اپ دی اینٹ کرنا، وہ اس لیے ہے کہ اب انڈیا کے اوپر انٹرنیشنلی ایک ایکسپوز ہو گیا ہے اس کا وہ نیکسس جو اس نے پوری دنیا میں ٹیررزم کا پھیلایا ہوا ہے. اور اب پوری دنیا یہ ماننے لگ گئی ہے کہ جو ایکسس آف ایول ہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ لنک ہے، چاہے وہ کلنگز ہیں آل اوور دی ورلڈ، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پاکستان کے اندر، تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا لنک ہے. تو اب اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ایز اے ڈیلیبریٹ چوائس وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان سے خدا نخواستہ اتنے % ٹیررسٹ آئے اور ہم نے جو ٹیررسٹ مارے تھے ان میں سے اتنی % ہے. اب دیکھیے گا کہ اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، صرف یہ بے بنیاد طریقے سے ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک ریٹورک کریٹ کیا جا رہا ہے اپنے اوپر سے. وہ جو ایک اب پوری دنیا جو کہنے لگ گئی ہے اور ہم تو اس کی ڈیمانسٹریشن افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. لیکن کرنل صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی یہ کہا کہ ہندوستان کی جو جارحیت ہے، ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے، جس طرح سے وہ مختلف ممالک میں بھی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، ہم امریکہ کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، اتنے طاقتور ملک ہیں وہ ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. مقبوضہ کشمیر میں جاری اس وقت جو بھارتی مظالم ہیں ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھ لیں تو بھارتی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے عالمی سطح پر اثرات کو پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جسٹن ٹروڈو نے اس کی بڑی مخالفت کی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. ایکچولی یہ جو آپ نے کہا کہ ویسٹ کچھ نہیں کر پا رہا، ایکچولی ویسٹ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ایک اس کی وجہ سے، اور دوسرے انٹرسٹ یہ ہے کہ جو پیسیفک کے اندر اور جو اس ریجن کے اندر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اب US نے اپنا پیوٹ بنا لیا ہے انڈیا کو، تو وہ اس کے لیے بہت ساری یہ جو انڈیا کی یہ چیزیں ہیں یہ اگنور کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس کو اس میں رکھنا چاہتا ہے اپنے الائنس کے اندر. کوڈ دیکھ لیجئے، آکس دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ان کی جو سول نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ ویپنری کی ڈیل ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور جو بہت ساری اسپیشل ڈیلز انہوں نے ابھی ان کے ساتھ کی ہیں اسپیس کے اندر، باقی چیزوں کے اندر. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیا کو اپنا نہ صرف ایک ایلائے شو کرنا چاہتا ہے بلکہ اس ریجن میں
اب جو پولیسنگ کی ڈیوٹی ہے وہ بھی دینا چاہتا ہے، اسپیشلی انڈین اوشن میں، اور انڈین اوشن کی جو پیسیفک والی سائٹ ہے، یعنی کہ ملاکا اور اس کی رائٹ ایکسٹینڈ، وہاں پہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کو اسٹیبلش کر دیا جائے ایز اے نیول پاور، ایز اے فورس، ایز اے وین گارڈ آف یو ایس فارن پالیسی، دیٹ ٹو ڈیفینڈنگ اینڈ گارڈنگ دس پیوٹ فار ان دی انٹرسٹ آف یو ایس اگینسٹ دی چائنا. سو اس چکر میں وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ یہ ساری چیزیں اگنور کر رہے ہیں. لیکن جو ریجنل کنٹریز ہیں، جس کو ہم یونیلیٹرلزم کہتے ہیں، وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اب اس میں ان کو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، میانمار کو دیکھ لیجئے، نیپال کو دیکھ لیجئے. اب یہ ساری کی ساری بہت چھوٹی کنٹریز ہیں جو انڈین فارن پالیسی کے آگے، ان کی اسٹیٹمنٹس کے آگے، ان کی مووز اور وینچرز اور اوورچرز کے آگے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب یہ سارے کے سارے ملک کھڑے ہو گئے ہیں. دے آر ڈیفائنگ دی انڈین ہیجمنی ان دا ریجن. اس کی ریزن یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انڈین پالیسیز تھیں، انڈین پالیسی جو فارن پالیسی تھی، وہ بھی ایک ہیجمون کی پالیسی تھی جس میں وہ اپنے اس ریجن کے اندر انفورس کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور پاکستان نے کیونکہ اس پالیسی کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ چھوٹے ملک تو شاید پہلے تھوڑا سا کرتے تھے لیکن پاکستان نے کبھی بھی نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ ایک پلینک ہے، وہ ایک ڈرم ہے جس کو وہ بار بار بجانے کی کوشش کرتا ہے. اور کشمیر کا جو ایشو ہے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، تو اس کی بیس پہ وہ ایک نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ نے ایک ڈیپ فیک یا ایک فیک نیوز جنریٹ کرنی ہے یا نیریٹو جنریٹ کرنا ہے، تو آئیوٹا آف ٹروتھ تو چاہیے جس کو آپ اینکر کر کے وہ کریں گے. تو وہ اینکر کے طور پہ کشمیر کو یوز کر کے ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کنر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی پاکستان پر دہشت گردی کی حمایت کے الزامات لگائے گئے ہیں، بین الاقوامی فورمز پر اب چیلنج کرنے کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے ہیں؟ ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ پہلے بھی انٹرنیشنلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان بالکل بھی اپنی ٹیریٹری کسی بھی کنٹری کے اگینسٹ نہ صرف یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ نہ کسی اور اس طرح کی چیز میں شامل بھی نہیں ہے. اگر کشمیر، اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ وہ کشمیر کا پلانک یوز کرتا ہے. کشمیر کے اندر جو موومنٹ ہے وہ انڈیجنس موومنٹ ہے. وہ اگر موومنٹ ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے آف اینڈ آن پچھلے 40 50 60 سال سے ایک موومنٹ ہوتی ہے، اس کو یہ سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے پاپ اپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انڈیجنس موومنٹ ہے. اس کو باہر سے کوئی سپورٹ نہ بھی ملے تب بھی وہ ایک طرح سے سمر کرتی رہتی ہے. تو پاکستان کے لیے آپشنز یہ ہیں کہ پاکستان اس کو ڈپلومیٹکلی اس جو ایشو ہے اس کو پاکستان کو اس کو اٹھانا چاہیے. اور پاکستان کو یہ جو نیکسس آف ایول ہے جو انڈیا کریٹ کر رہا ہے، جو افغانستان میں کر رہا ہے، پاکستان کو اس کے شواہد، اس کے جو پروف ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کو دینے چاہیے کہ کس طریقے سے افغان طالبان کے ساتھ مل کے، اور اب تو ڈیلیبریٹ جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے. جب ان کا فارن سیکٹری وہاں چلا جاتا ہے، جب ان کے سینئر آفیشلز جو ہیں وہ دبئی میں افغان طالبان کے ساتھ، قطر کے اندر اور ملکوں کے اندر جب ان کے ساتھ ملتے ہیں اور مل کے جو ایجنڈا ہے، ڈیفینیٹلی جب این ایس اے ان کے ساتھ مل رہا ہے تو این ایس اے کا ایجنڈا کمرشل یا اکنامک تو نہیں ہوتا. این ایس اے کا ایجنڈا تو ہے ہی سیکیورٹی بیسڈ، اور جو الٹیریئر اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، منوورنگ اور انٹرفیرنس ان ادر کنٹریز، انڈین این ایس اے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی ہے. تو اب یہ سارے شواہد مل کے ان طالبان کے ساتھ جو وہ جو سارا کچھ ویپنری اور ان کو جو سہولت کاری دے رہے ہیں، اس کے جو ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں. آئی تھنک یہ ٹائم اب آ گیا ہے کہ وہ ایک ڈوزیر کریٹ کر کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ دینا چاہیے، کنٹریز کو بتانا چاہیے، یو این میں جانا چاہیے، اور اس فیکٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ ایکچولی ایکسس آف ایول جو ہے وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے کنر صاحب، لاسٹ کمنٹ بس کیجیے گا. بھارتی آرمی چیف نے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر ان کے قابو میں ہے، یہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دعویٰ حقائق کے کتنے قریب ہے؟ جی دیکھیے، اگر صورتحال مکمل طور پہ قابو میں ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ 60% جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں اور ہم ٹیررسٹ مار رہے ہیں، تو ایک ڈائکوٹمی ہے. یعنی ان کو اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ ایک طرف تو 8 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، ایک طرف تو
یہ پریشانی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، ڈیموگرافک اوفینسو کے بعد، بہت سارے ہندوؤں کو جموں میں سیٹل کرنے کے بعد، پنڈتری کو واپس لانے کے بعد، اور جو وہاں پہ جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا. وہاں پہ آرٹیکل 370 لگانے کے بعد، 35A کو انووک کرنے کے بعد تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. ایک طرف تو یہ پریشانی ہے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ جی صورتحال ہمارے پورے کنٹرول میں ہے. تو پھر کچھ تو ہے جو جس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ایز اے ڈیلیبریٹ چوائس کیا جا رہا ہے. پاکستان نے تو جب سے سیز فائر ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ پاکستانی اور انڈین کشمیر ہے، اب جو ہیلڈ کشمیر ہے، وہاں پہ بارڈر، وہاں پہ وائر لگی ہوئی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انفلٹریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آن گراؤنڈ بھی ایسا نہیں ہے، کبھی کوئی انڈیا نے ایویڈنس بھی نہیں دی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ پرسنٹیج دے دینا، اور 800 میں سے خدا نہ خواستہ میں ایک فگر دے رہا ہوں ویسے ہی، اس میں سے اتنی پرسنٹیج دے دینا کہ یہ وہاں سے آئے تھے. سو یہ بیسیکلی ایک ریٹورک ہے، ایک نیریٹیوٹی ہے جو وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اپنی کیونکہ انٹرنیشنلی اب وہ بہت زیادہ کیونکہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، وہ نیکسس ایکسپوز ہو گیا ہے. اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ کیا اس کو وہ کسی تھریٹ کی طرف یا فزیکل تھریٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایگزیکٹلی ان کو پتا ہے کہ اس کو فزیکل تھریٹ میں کنورٹ کرنا، اس کی کیپیسٹی ان ٹرمز آف ریشو آف دا فورسز، ان ٹرمز آف دی اکوپمنٹ، ان ٹرمز آف دی ویلیور آف پاکستان آرمی، شاید یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار کرنٹ ریٹائرڈ عابد لطیف ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، کچھ ذکر کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب بھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کی بڑھتی شرح کے باعث شہریوں کے لیے اس وقت خوفناک منظر پیش کر رہا ہے. گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو صبح سویرے کرنگی کے علاقے میں نماز فجر کے بعد 17 سالہ مظفر اقبال کی ڈکیتی مزاحمت پر ہلاکت نے شہر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اس وقت ہماری اسکرین پر آپ یہ مناظر بھی اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. مظفر کی جان اس وقت گئی جب وہ ڈاکو کو دیکھ کر شور مچا رہا تھا، جس پر ڈاکو نے گولی مار کر اسے قتل کر دیا. یہ واقعہ صرف ایک نوجوان کی زندگی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ معاشرتی بے بسی کی ایک اور مثال بھی ہے. مظفر کے جو والدین ہیں اور اہل خانہ ہیں وہ انصاف کی اپیل کر رہے ہیں، جبکہ اہل علاقہ کی جانب سے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شکایات کا انبار بھی لگا دیا گیا ہے. عوامی شکایات کو دیکھیں تو کرنگی سمیت دیگر علاقوں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، اور اغوا کی جو وارداتیں ہیں وہ اس وقت معمول بن چکی ہیں. شیپا حکام کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سال 2025 کے پہلے 15 دنوں میں، یعنی کہ اس سال کے شروع میں ہی جو 15 دن ابھی گزرے ہیں، ڈکیتی مزاحمت کے نتیجے میں اب تک 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ شہر میں ٹریفک حادثات کے باعث 23 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 261 افراد زخمی ہوئے ہیں. اغوا کی وارداتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جس سے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ایس ایس پی کرنگی کامران خان نے مظفر اقبال کے کیس کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او زمان ٹاؤن اور تصویر محل چوکی کے انچارج کو معطل کر دیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایکشن کافی ہے؟ معطلی سے کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان واقعات کا نوٹس لے کر شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. کراچی میں موجود ہمارے نمائندے عبید شاہ ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. عبید، بتائیے گا مظفر اقبال کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے کہ ابھی تک وہ درج کی گئی ہے، اس کیس میں اب تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ عبید شاہ ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کریں گے. ڈاکوں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، اور ایس ایچ او زمان ٹاؤن اور تصویر محل چوکی انچارج کی معطلی کے بعد ان کی جگہ کس کو تعینات کیا گیا ہے، کیا یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ اور جو رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں چیپا حکام کی، وہ کافی الارمنگ ہے کہ 2025 کے پہلے 15 دنوں میں ہی 23 اموات ہو چکی ہیں، 261 زخمیوں کی تعداد ہے. اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر اے وی سی سی کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے، جہاں مظفر اقبال کو جس طرح سے قتل کیا گیا، صبح سویرے ہی یہ واردات ہوئی، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی اور مظفر اقبال اس کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے. ان کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے وہ ابھی تک درج کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پولیس کس طرح سے لواحقین کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ عبید ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. عبید، بتائیے گا مظفر اقبال کے قتل کی ایف آئی آر کہ ابھی تک درج کی گئی ہے، اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہے؟
جی بالکل، واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے، جبکہ زمان ٹاؤن میں 12 دنوں میں 2 واقعات ہوئے ہیں کہ ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 17 سالہ مظفر کو گزشتہ روز ڈاکو نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے یہ آ رہا تھا کہ ڈکیت ایک گھر میں ڈکیتی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو رہے تھے، اس کے شور مچانے پر اس کو قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایس ایچ او اور چوکی انچارج کو معطل کرنے کے بعد نئے ایس ایچ او اور چوکی انچارج کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کورنگی کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کورنگی میں بھی بالخصوص ڈکیتی کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں تو اب تک 16 تاریخ تک ڈکیتی مزاحمت پر 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 9 جنوری کو گھگر پاٹک پر عارف، 15 جنوری کو مظفر مسیح اور 3 جنوری کو کورنگی پر ساحل مسیح جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ مظفر کو بھی ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا تھا۔ شہر میں ڈکیتی میں مزاحمت پر اب تک 15 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو جو ڈکیتی مزاحمت پر 110 شہری قتل ہوئے تھے اور 65 زخمی ہوئے تھے۔ شہر میں ابھی بھی جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں، اور اگر ہم رواں سال کے آغاز کی بات کریں تو یہ سلسلہ تھاما نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن کرمنلز ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ رہے۔ پولیس کا جو ہفتہ وار ڈیٹا سامنے آتا ہے اس میں پولیس مقابلوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ گزشتہ رات بھی 3 پولیس مقابلے ہوئے ہیں اور ڈکیتوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ مسلسل بے قابو ہے۔ جی لیکن عبید، ابھی ان ڈاکوؤں کی شناخت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ان کی گرفتاری کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کوئی مدد لی گئی؟ دیکھیں، جو ڈکیتی مزاحمت پر افراد قتل ہوتے ہیں یا اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، بینک سے کیش لے کے نکلنے والے افراد بھی اسی طرح لوٹ رہے ہیں۔ شہر میں سیف سٹی کے نام پر سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمراز کی تنصیب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک کنٹرول میں نہیں آ سکتا جب تک جو گراس روٹ لیول پر کام کرنے والے تھانے ہیں ان کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جب تک تھانوں میں نفری نہ ہو اور تھانوں کی حدود میں جو کرائم ہے اس کو قابو کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی جائے گی، تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شہباز فورس، شاہین فورس، ڈولفنز کے نام پر، اینٹی اسٹریٹ کرائم کے نام پر متعدد فورسز گاہے بگاہے بنائی جاتی ہیں جب اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چند ریزرو پولیس کے کچھ اہلکاروں کو لے کر، ایس ایس یو کے کچھ اہلکاروں کو لے کر شاہین فورس، شہباز فورس، ڈولفن، اینٹی اسٹریٹ کرائم کے نام پر فورسز تو بنا دی جاتی ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پر اسٹریٹ کرائم کا کلا کما کرنے کے حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی تیار نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو تھانے ہیں ان کا معیار، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی موبائلز بھی جو ہیں وہ کراچی پولیس کے حوالے کی گئی ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز سے جو لیس موبائل ہیں وہ بھی حوالے کی گئی ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو نظر آتا ہے۔ جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر بے ہنگم طور پر پھیلتا چلا جا رہا ہے، کچی آبادیاں ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے افراد ہیں جو صرف اسٹریٹ کرائم کے لیے شہر کراچی کا رخ کرتے ہیں اور واردات کرنے کے بعد اپنے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی جامع حکمت عملی تیار نہیں کی گئی ہے، لیکن بہرحال سیف سٹی کے نام پر سی سی ٹی وی کیمراز لگا کر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو قابو کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم اگر ہم صرف 15 دنوں میں کا جائزہ لیں تو 15 دنوں میں 3 لیکن عبید، اگر چھپا حکام کی اگر صرف ہم رپورٹ کو دیکھیں، اس رپورٹ کے مطابق 2025 کے پہلے 15 دنوں کے جو سٹیٹس ہیں یہ بڑے الارمنگ ہے۔ 23 اموات ہو چکی ہیں، 261 افراد زخمی ہو چکے ہیں، تو متعلقہ اداروں کی اس پر کیا رائے ہے؟ اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، اس پر اے وی سی سی کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، اے وی سی سی ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ اسٹریٹ کرائم، بھتہ خوری اور ان تمام چیزوں کے لیے کوششیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ یقیناً نیوز نے خبر بریک کی تھی کہ سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اغوا برائے تاوان شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہیں۔ جب پولیس کی جانب سے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ تاجروں کو اغوا کریں، حبس بیجا میں رکھیں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کریں، بٹ کوائن ہوں یا بینک سے کیش نکلنے والے افراد ہوں، ان سے کیش چھیننے کی جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر پولیس اہلکار معطل بھی ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز بھی معطل ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہنوز برقرار ہے۔ 2024 گزر چکا، 2025 کا بالکل آغاز ہے، 16 دن ہو چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے۔
بہت سارے ایسی کیسز ہیں. اس سے پہلے ماضی میں ایک ڈی ایس پی صاحب کا قصہ مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے اورنگ ٹاؤن میں ایک گھر پر ریڈ کر کے وہاں سے سونا کیش وغیرہ لوٹ لیا تھا, لیکن وہ عدالت سے باعزت بری ہو چکے ہیں. اسی طرح پولیس والے جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے. ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ ان افراد کے خلاف بھی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ جرائم میں ملوث ہیں. آئی جی سندھ کی جانب سے متعدد پولیس اہلکاروں کو اور افسرانوں کو بی کمپنی بھی بھیجا گیا ہے. کرائم, جوا, چھالیا کی اسمگلنگ اور ان تمام الزامات پر متعدد جو پولیس اہلکار ہیں وہ معطل بھی ہوتے رہے. لیکن ٹھیک ہے. اچھا عبید, جیسے بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ کرنگی جیسے حساس علاقوں میں جدید سی سی ٹی وی نظام کی تنصیب پر کام ہو رہا ہے, یہ بھی بتائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کراچی میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ جلد آ رہا ہے. جی بالکل, سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے جب نگراں حکومت آئی تھی تبھی 10 ارب روپے کا اعلان ہو گیا تھا. کلفٹن میں بھی ایک سیف سٹی سینٹر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح ہو چکا ہے. شہر کے متعدد علاقوں میں اس وقت سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگ چکے ہیں, لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف پول لگے ہوئے, سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے. بات وہی ہے کہ صرف سی سی ٹی وی کیمراز لگانے سے, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ڈاکٹر ارشد العباد جب گورنر سندھ تھے تب سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے جرائم پر قابو پایا جا سکے گا. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں, چینلز کی زینت بنتی ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی ملزم قانون کی گرفت میں آ جائے یا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پہچانا جائے تو اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. بات وہی ہے کہ جب یہ سی سی ٹی وی کیمراز لگ رہے ہیں تو کوئک رسپانس کے حوالے سے پولیس کی کیا حکمت عملی ہے. اگر کوئی واقعہ کسی جگہ پہ پیش آ رہا ہے تو وہ واقعہ مکمل ہو جانے کے بعد اس کی سی سی ٹی وی سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہی کارروائی ہوگی. صورتحال تو یونی چاہیے. سیف سٹی پروجیکٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سی سی ٹی وی. بہت شکریہ. کراچی میں موجود نیو نیوز کے نمائندے عبید شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک تشویشناک انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں مختلف جرائم کے الزامات میں اس وقت 10,279 پاکستانی قید ہیں, اور یہ مسئلہ نہ صرف ان قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے, بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے درمیان بھی یہ ایک اہم موضوع بن چکا ہے. قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات میں پیش کردہ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں قید پاکستانی مختلف نوعیت کے جرائم میں ملوث ہیں. ان میں ویزا قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں, منشیات کی اسمگلنگ ہے, چوری ہے اور دیگر قانونی خلاف ورزیاں شامل ہیں. یہ اعداد و شمار اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی محنت کش افراد کو اکثر قانونی معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ حکومت قیدیوں کی مدد کے لیے متعدد اقدامات بھی کر رہی ہے. بہرحال سعودی عرب میں 10,279 پاکستانی قیدیوں کی موجودگی یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف انفرادی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے بلکہ دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے. پاکستان کو اس معاملے میں اپنی سفارتی اور قانونی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی اور قومی یکجہتی کے ذریعے ان مسائل کا بہتر حل تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ وقت ہے کہ پاکستانی حکومت, کمیونٹی اور عالمی تنظیمیں مل کر ان قیدیوں کی رہائی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں تاکہ وہ اپنے وطن واپس آ کر دوبارہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں. یقینی طور پر مشکل سچویشن ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو اس وقت سعودی عرب میں قید ہیں. 10,279 قیدی پاکستانی ایسے ہیں جو کہ سعودی عرب کی جیلوں میں موجود ہیں. مختلف ان پر کیسز اس وقت درج ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پر موجود ان تمام لوگوں کو ان کے قانونی حقوق مل رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ ان کے لیے کیا کام کر رہی ہے. تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اس حوالے سے مزید بہتر کام کرے گی تاکہ وہ لوگ جو کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں وہ دوبارہ پاکستان واپس آ سکیں اور باعزت طور پر اپنی زندگی گزار سکیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, کاسمیٹک سرجری ایک نازک اور اہم فیصلہ ہے جس کا اثر نہ صرف ہمارے ظاہری چہرے پر پڑتا ہے بلکہ ہماری خود اعتمادی اور ذہنی سکون پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. جب ہم کاسمیٹک سرجری کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سرجن یا کلینک کو منتخب کریں, اور اس فیصلے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سرجن کی مہارت, ان کا ایکسپیرینس اور ان کے کلینک پہ جو فیسلٹیز موجود ہیں اس کو لازمی طور پر چیک کریں تاکہ اس عمل کے دوران ہم محفوظ اور مطمئن بھی محسوس کریں.
कर सकें। कॉस्मेटिक सर्जरी का इंतखाब करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम सर्जन के साथ खुलकर बात करें, अपने सवालात करें और ये समझें कि हमारे लिए कौन सी सर्जरी या इलाज सबसे ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी से मुताल्लिक बहुत सी गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि लोगों का ख्याल ये होता है कि ये सिर्फ ज़ाहरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए होती हैं या ये कि इसके असरात हमेशा मुस्तकिल और मुस्बत ही रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में भी ख़तरात हो सकते हैं और इसके नताइज कभी कभार वक्त के साथ तब्दील भी हो सकते हैं। आज हमारे शो में डॉक्टर नबिया रहमान मौजूद हैं, जो कि एक माहिर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हैं, और वो हमारे साथ इस मौजू पर बात करेंगी कि सही सर्जन और क्लिनिक का इंतखाब किस तरह से किया जाए और कॉस्मेटिक सर्जरी से मुताल्लिक जो आम गलत फहमियाँ हैं उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो हमें सबसे पहली मुश्किल आती है कि सही सर्जन का, सही क्लिनिक का हमें जो इंतखाब करना है, जो हमें सिलेक्ट करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं? जी, आजकल आप देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हो गई है, और जो कि एक अच्छी बात है। एंड इफ़ यू सी कि हर गली मोहल्ले में एक क्लिनिक खुला हुआ है, सो ये पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है ये इंतखाब करना कि वो कहाँ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप क्रेडेंशियल्स चेक करें डॉक्टर के, एंड प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उनके गूगल रिव्यूज़ देखें, क्योंकि गूगल रिव्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि ना तो हम उसको डाल सकते हैं खुद से और ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर कोई गंदा रिव्यू या बैड रिव्यू होता है उसको हम रिमूव खुद से नहीं कर सकते। सो सबसे बेस्ट यही है कि आप गूगल रिव्यूज़ देखें उस डॉक्टर के और उनके रिजल्ट्स देखें, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि अपने पेशेंट्स के रिजल्ट्स दिखाएं वो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन गूगल रिव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे हम बात करते हैं उनकी एजुकेशन की बात कर लें या उनके एक्सपीरियंस की बात कर लें, या जिस तरह से आप कह रही हैं कि रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लें, लेकिन उनके क्लिनिक पर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम बात करें गली मोहल्लों में अगर क्लिनिक्स बने हुए हैं तो वो उस तरह से तो प्रॉपरली वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हमें मिलेंगी। बिल्कुल, जब आप विज़िट करते हैं तो आपको पता चल जाता है, एंड बाय ऑल मीन्स मैं तो अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो विज़िट कर सकते हैं। दे कैन सी द इक्विपमेंट, दे कैन आजकल लोगों को अवेयरनेस भी बहुत हो गई है और दे आर वेरी अवेयर, तो उनको पता चल जाता है लोगों को कि किस तरह की इक्विपमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं। और स्पेशली मैं अपने बारे में तो ये कहूँगी कि मेरी इंग्लैंड में भी प्रैक्टिस है, अभी मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ वहाँ से, तो मैं तो वही टेक्नोलॉजी जो वहाँ यूज़ करती हूँ, और इवन ये कि मैं प्रोडक्ट्स भी वहीं से लेकर आती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मेरे पेशेंट को एक बेस्ट प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा प्लास्टिक सर्जरीज की तरफ से। कौन सी ऐसी प्लास्टिक सर्जरीज हैं जिन पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत फहमी है लोगों के जहनों में कि अगर वो प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस भी बता दें लोगों के लिए इजी भी हो जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है और एक आम गलतफहमी क्या है लोगों के ज़हनों में? देखिए, डिफरेंस तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत ही वाइड एक स्पेशलिटी है। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी, जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उसकी सर्जरी, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब कुछ, बर्न्स, ये सब कुछ आ जाता है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी तो उसकी एक ब्रांच आप समझ लें। ठीक है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बेइंतहा प्रोसीजर हैं, हेड टू टो प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। मगर ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली मैं ये कहूँगी कि ये अपनी खूबसूरती को, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होती है, एनहांस करना भी कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, जैसे एजिंग जैसे टाइम के साथ साथ होती है तो आपकी खूबसूरती कम हो जाती है, आपके चेहरे पर रिंकल आ जाते हैं, आपकी स्किन लूज हो जाती है, तो आपकी खूबसूरती को प्रिजर्व करने के लिए है, ये नहीं कि आपको टोटली चेंज कर दिया जाए, दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक। तो वो हर एक की अपनी चॉइस भी होती है, और फिर इसके साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए की जाए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि लोग या बच्चे, बड़े भी, जिनके कान प्रोमिनेंट होते हैं, जिसको आमतौर पे एक लफ्ज यूज किया जाता है खड़कने कान, बिल्कुल, और बच्चों को छेड़ा जाता है फिर। एग्जैक्टली, और उनको बुली किया जाता है, और वेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। ठीक है। तो उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिससे वो सही हो जाते हैं। अच्छा। तो उससे आप ये देखें कि आपका कॉन्फिडेंस कितना आपका इन्हांस होता है। सो साइकोलॉजिकली अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो इंसान जब बड़ा होगा तो वो कितना कॉम्प्लेक्स्ड होगा।
ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اپنی ایجنگ کو پرزرو کرنے کے لیے, اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی پروسیجرز کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس ہمیں ون ٹائم یہ پروسیجر کروانا ہے. اس کا بھی بتائیں کہ اس کی کیا لائف لائن ہوتی ہے, کتنی دیر تک وہ پروسیجر رہتا ہے, اور پھر آپ کو کیسے کیسے اس کو ریپیٹ کروانا ہے. دیکھیے سرجیکل اینڈ نان سرجیکل دو طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں, اور میرے کلینک میں دونوں پروسیجرز ہوتے ہیں. سو میں پیشنٹ جو میرے پاس آتے تو میں ان کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کو سرجیکل کی ضرورت ہے یا نان سرجیکل. میں ہمیشہ ایسے نہیں کرتی کہ ان کو میں سرجری کی طرف پش کروں یا ان کو نان سرجیکل, بیکاز میں ان کو دونوں چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہوں, تو میں ان کو ایک آنیسٹ اوپینین دیتی ہوں. سو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیشنل, کہ آپ ایک پیشنٹ کو آنیسٹ اوپینین دیں, اور یہ نہ کریں کہ جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے آپ اس کی طرف پش کریں. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی اٹس بین کافی ٹائم ہو گیا آپ کو سرجریز کرتے ہوئے, کون کون سے ایسے پروسیجرز ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کروا لینے چاہیے, یہ سیف ہیں, اور کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جنہیں اوائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو؟ میں یہی کہوں گی کہ ارلی ایج میں اگر کوئی آئے میرے پاس اور وہ کوئی سرجری وہ مجھے کہے کہ میرا فیس لفٹ کر دیں, فار ایگزامپل کوئی 30-35 ایئر کی کوئی فیمیل آتی ہے, تو میں ان کو ڈسکریج کروں گی, میں ان کو بتاؤں گی کہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ نان سرجیکل یا آپ کچھ اور پروسیجر کرا لیں. سو وہی میں کہوں گی کہ سیف تو سارے پروسیجرز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ جو بالکل انسیف ہے. ہاں البتہ کچھ ایسے پروسیجر ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے آج کل بٹ انہانسمنٹ بہت ہو رہی ہے, مطلب بہت ایک ٹرینڈ ہے, ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے, اس میں فیٹ گرافٹنگ کی جاتی ہے. دیٹ از ویری ڈینجرس, اس سے بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں, اور انگلینڈ میں تو یہ بالکل ابھی بین ہوا ہے. سو دیٹ از دا پروسیجر کہ جو نہیں کرانا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ باقی پروسیجرز دے آر آل سیف اف دے آر ڈن ان سیف ہینڈز. اچھا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے, اور انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کاسمیٹک سرجری کروانے جا رہے ہیں اس میں سب کچھ صرف سرجن پر ہی نہیں ہوتا, آپ کی جو اپنی ایک ہیلتھ ہے وہ بھی کتنی سپورٹیو ہے, یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں, اور پھر وہ سرجن کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں یا ان کے خلاف ریویوز غلط ڈال دیتے ہیں, تو ان کی جو اپنی ہیلتھ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کے پیشنٹس کافی ہیلدی ہوتے ہیں, دے آر ان گڈ ہیلتھ, اور لیکن ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, تو اس کو پراپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو پراپر ورک آؤٹ کریں. فار ایگزامپل آئی ہیڈ پیشنٹ لائک ڈے بیفور یسٹرڈے, وہ میرے پاس آئی بریسٹ انہانسمنٹ کے لیے, بٹ اس کا ہیموگلوبن بہت لو تھا, ینگ لڑکی, آئی مین لائک 30s میں. تو آئی ڈنٹ ڈو دس, میں نے اس کی سرجری پوسٹ پون کر دی جب تک اس کو میں نے پورا انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں کی. سو یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آ جائیں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے آپ اس کو ہینڈل نہ کریں اور آپ بس اس کی سرجری کر دیں کہ یہ پیشنٹ بھاگ نہ جائے, چلا نہ جائے. دیٹ از رانگ. ڈیورنگ سرجری کو کمپلیکیشن ہو جائے پھر وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ پیشنٹ کی اپنی ہیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کافی حد تک کہ آپ کا اسکار کیسا بنتا ہے, کیونکہ کاسمیٹک سرجری میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکار کیسا ہو, کیونکہ وہی نظر آتا ہے پیشنٹ کو. تو اسکارنگ جو ہوتی ہے وہ سرجن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اپنی ہیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری جو اسکن ٹائپ ہے اس میں ہائپرٹروفک اسکار جس کو کہتے ہیں یا کیلوئڈ اسکار, اس کے بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس میں اسکار تھک ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ابھر جاتا ہے. تو دیٹ از دا ہیلنگ, دیٹ از دا اسکن ٹائپ. تو اس میں آپ کو ڈاکٹر کو بلیم کرنا یا سرجن کو بلیم کرنا از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ یو کے میں بھی یہ سارے پروسیجرز کر رہی ہیں, پاکستان میں آ کے بھی کر رہی ہیں, اور سیم ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہی ہیں, تو کتنا پرائس ڈفرنس ہے یو کے میں اور پاکستان میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سستی ہے, باہر سے لوگ کروانے آتے ہیں. جی میں یہی کہوں گی کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا ایگزیکٹلی. اور اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن ڈیپینڈز آن دیئر کرنسی کی وجہ سے ہم اس کو مہنگا کہہ رہے ہیں, یا وہاں پر ویسے ہی جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے؟ جی وہاں پہ تو ہیلتھ سیکٹر از ایکسپینسو. پرائیویٹلی یہ ساری سرجریز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا NHS میں تو نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دے آر آل پرائیویٹ, اور پلس یہ کہ پاؤنڈ اور روپی کی کنورژن بہت ڈراسٹکلی جی بہت زیادہ ہے, 350 روپے پاکستانی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے جو کہ پھر پاکستان آ کے کرواتے ہوں گے. میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو انگلینڈ سے, لندن سے آتے ہیں,
وہ یہاں آ کے اپنی ہالیڈیز بھی کر لیتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو بھی مل لیتے ہیں اور سرجریز بھی ہو جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب میرا سوال ہے, اس کے 2 پوائنٹس ہیں کہ کس ایج سے پہلے ہمیں سرجری کی طرف نہیں جانا, اور سیکنڈلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رنکلز جلدی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جن کے فیس سے یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, جو ان کی فائن لائنز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ ایج سے کس ایج سے پہلے نہیں کروانی, اور جو ایسے لوگ ہیں وہ پھر کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں فار ایگزامپل سرٹن پروسیجرز جیسے وہی میں کہوں گی کہ فیس لفٹ ہے یا اس طرح کے جو پروسیجرز ہیں وہ تو آپ ینگ ایج میں نہیں کرائیں گے, لیکن ایڈلٹہڈ میں بہت سارے ایسے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں جو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل رائنوپلاسٹی, جیسے نوز کی سرجری. اب نوز کی سرجری زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ان کی نوز کی شیپ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو کمپلیکسز شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کانوں کی سرجری, اسی طرح کچھ اور سرجریز ہیں جو ینگ ایج میں ہوتی ہیں. بریسٹ انہانسمنٹ کافی ینگ ایج میں بھی ہو رہی ہے. there are so many social problems, girls they can't get married, which is absolutely rubbish. لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ اس طرح کے ٹیبوز ہیں, تو اس کی وجہ سے میرے پاس کافی ینگ پیشنٹس بھی آتی ہیں فار دیز پروسیجرز. لیکن اس کے بعد یہ کہ جو مڈل ایج پیشنٹس ہیں, آفٹر ملٹیپل پریگنینسیز, آفٹر ویٹ لاس, ان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں, اسکن لوز ہو جاتی ہے, ابڈومینوپلاسٹیز کے لیے آتی ہیں, ٹمی ٹک کے لیے آتے ہیں. سو دے آر ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماتھے پر اس طرح سے بل ڈالے رکھتے ہیں, ان کی بہت زیادہ جلدی لائنز بن جاتی ہیں, یہ لائنز ان کی بہت زیادہ جلدی بننی شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے, اور کتنے عرصے بعد پھر اس کو ریپیٹ کروانا پڑتا ہے, اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیے لائنز کے لیے فور ہیڈ لائن جو آپ نے ابھی کہا, اس کے لیے رنگل ریلیکسنگ انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ دے آر کوائٹ سیف. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع سے اس کو شروع کر دیں تو آپ کی رنکلز ڈیپ نہیں ہوتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ کے رنکل ڈیپ ہو جائیں تو اس کو اریز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دے آر ویری سیف, اور وہ تقریباً آپ کو ہر 5-6 مہینے کے بعد آپ کو آ کے کروانا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اٹس لائک اے روٹین. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ریگولرلی آتے ہیں, وہ کروا کے چلے جاتے ہیں. اور کتنا پینفل یہ رہتا ہے یا کتنا ایزی انسان اس میں رہتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں وہ دیکھتے ہیں, جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں ان کے فیس پہ, تو وہ کافی پینفل دکھنے میں تو لگ رہا ہے, تو ہونے میں کیسا ہے؟ دیکھیے اگین یہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح وہ پروسیجر کرتے ہیں. آپ اچھی نمنگ کریمز اگر یوز کریں اور تو اس سے پین نہیں ہوتا بالکل, اگر آپ اس کو پراپرلی نم کر کے کریں. So it's not that painful. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سرجیکل کی نہیں ضرورت ہے, نان سرجیکل کی ضرورت ہے, آپ انہیں گائیڈ کر دیتی ہیں, لیکن وہ لوگ جو کسی بھی سرجن کے پاس جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں انہیں کچھ ڈاؤٹس ہیں, کون سے ایسے سوال ان سے پوچھیں کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر اس وقت ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیزیں پوچھنی چاہیے؟ That is very difficult. Again میں یہی کہوں گی کہ ڈاکٹر کے کریڈینشیلز, اس کے ریویوز, اس کے کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس اور اس کا ریزلٹس دیکھیں, کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے ریزلٹس دکھائیں. کیونکہ دس از ویری کامن کہ انگلینڈ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹس کے ریزلٹس بھیجیں, کہ جو آپ کے پری اینڈ پوسٹ آپ پیشنٹس ہیں, تو وہ دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر یہ ڈاکٹر ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کاسمیٹک پلاسٹک سرجن ڈاکٹر نبیہ رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی, اور امید کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے سرجن کا انتخاب کرنا ہے, کس طرح سے ان کے کلینک کو چیک کرنا ہے, اور ان کے جو پیشنٹس ہیں ان کے پری اور پوسٹ جو ان کے ٹریٹمنٹس ہو چکے ہیں ان کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, لاس اینجلس اور اس کے قریبی جنگلات میں لگی آگ ایک تباہ کن اور ہولناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. جنگل سے اٹھنے والے شعلے اب شہروں تک پہنچ رہے ہیں, اور 60 لاکھ سے زائد امریکیوں کو اس وقت شدید خطرات بھی لاحق ہیں. آگ کی شدت کے حوالے سے بات کی جائے یا تیز ہواؤں کی پیشن گوئی کو دیکھیں تو ایک نیا خوف پیدا ہو چکا ہے. CNN کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس میں جاری اس آگ نے اب تک 25 افراد کی زندگیاں چھین لی ہیں. 12,000 گھر ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, اور مالی نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ 150 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے. محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں جو کہ 50 سے 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں, آگ کو مزید شدت دینے کا باعث بن سکتی ہیں.
بدھ کے روز ہواؤں کی شدت بڑھنے کی پیشگوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور آگ کے قریبی شہروں تک پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس کی انتظامیہ کو آگ بجھانے کے لیے عملے اور وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اگرچہ 10 دیگر شہروں کی انتظامیہ کے پاس زیادہ وسائل اور عملہ موجود ہیں، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ اس پیمانے کی تباہی سے مؤثر طور پر نمٹنے کے قابل نہیں ہوگا۔ امداد کے لیے جیلوں کے قیدیوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے، لیکن صورتحال قابو میں نہیں آ رہی۔ تیز ہواؤں کی اگر بات کریں تو تیز ہواؤں نے امدادی کارروائیوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ UCLA کے ماہرین کے مطابق یہ آگ روایتی جنگلاتی آگ کے مقابلے میں زیادہ گرم اور تباہ کن ہے اور اس کی شدت میں فوسل ایندھن کے استعمال سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کا بڑا کردار ہے۔ ایٹن اور پیلسیڈیز کی آگ جو پہلے ہی جنوبی کیلیفورنیا کی سب سے زیادہ تباہ کن آگ سمجھی جا رہی ہے، اس نے ماحولیاتی تباہی کے نئے باب کھول دیے ہیں۔ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، جنگلی حیات کی تباہی اور قدرتی وسائل کی بربادی اس بحران کے بدترین پہلو ہیں۔ امریکی حکام نے ریڈ فلیگ وارننگ جاری کی ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ موجودہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ تیز ہوائیں پہلے سے لگی آگ کو مزید پھیلانے کا سبب بنیں گی اور انسانی بحران کو مزید گہرا کریں گی۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے گھر باہر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی تلاش میں ہیں، جبکہ امدادی کارکن اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس کی یہ آگ محض ایک قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی المیہ ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو نمایاں کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ دنیا اس بحران سے سبق لے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے فوری اور اس حوالے سے عملی اقدامات بھی کرے۔ یہ آگ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اب مزید نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وقت ہے کہ عالمی برادری مل کر ایک مستحکم اور محفوظ مستقبل کی راہ کو بھی ہموار کرے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے اس وقت لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں اور اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اس بدلتے ہوئے ماحول میں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ صحیح سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اپنی سیلری میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ خاص سکلز سیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو مارکیٹ میں ڈیفرنٹ بنائے اور آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھائے۔ یہ سکلز نہ صرف آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں بلکہ آپ کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کاپی رائٹنگ کے حوالے سے، جو ایک ایسا سکل ہے جو آج کل دنیا بھر میں بے پناہ مقبول ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو کسی بھی کاروبار یا برانڈ کو اس کی مارکیٹنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھا کاپی رائٹر نہ صرف کامیاب اشتہارات لکھتا ہے بلکہ وہ برانڈ کے میسج کو بھی مؤثر انداز میں صارفین تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارے شو میں کاپی رائٹنگ کے ماہر ارمش کمال موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کاپی رائٹنگ اور دیگر اہم سکلز سیکھ کر آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ سکلز آپ کی زندگی میں کیسے مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ ارمش، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ کو کیوں ایک طاقتور سکل آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہر انسان کو آج یہ سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے چونکہ کاپی رائٹنگ کا تعلق سیلز، پرسویژن اور مارکیٹنگ کے ساتھ ہے، اور چونکہ اس کا میننگ ہے کلیئر کمیونیکیشن، آپ کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا سکھاتی ہے آپ کے آئیڈیاز، آپ کی آفر، جو بھی آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ سے نہ صرف آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی سروسز بزنسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو سیلز لا کے دے سکتے ہیں، کل کو اپنے بزنسز سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو بے حد اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے بزنسز کی طرف آ رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور سکل کو بھی اگر آپ پرسیو کر رہے ہیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، ویڈیو ایڈیٹر ہیں، اگر کاپی رائٹنگ جیسی سکل آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو ان فیلڈز میں بھی کلائنٹس لینے میں بے حد آسانی ہوگی۔ ایون اگر آپ جاب پیشہ ہیں اور آپ اپنے باسز کے ساتھ اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ اور نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہائر لیڈرز پہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی، اور آپ کے روزمرہ کے معاملات میں بھی، آپ کی فیملی ڈیلنگز کے ساتھ، آپ اپنی ہسبینڈ وائف کی ڈیلنگ میں اگر آپ یہ کانسیپٹ سیکھتے ہیں، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں فائدہ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ ایک لائف سکل کے طور پہ انسان کو سیکھنی چاہیے، تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی جتنے فائدے آپ نے گنوائے ہیں یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں، لیکن آج پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی جو انکم ہے اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاپی رائٹنگ سیکھنے کے بعد کتنی کسی انسان کی آمدنی بڑھ سکتی ہے؟ اوبویسلی اٹ ڈیپینڈز ان کے سکل کے حوالے سے بھی کہ وہ اس میں کتنے ماہر ہو چکے ہیں۔
जी देखें, कॉपी राइटिंग में जो स्टैंडर्ड एक इनकम है जो 4 से 6 महीने तक बहुत रियल इनकम है जो पॉसिबल है, वो $500 to $1,000 जो कि पाकिस्तान में $3.25 लाख बनते हैं। और कॉपी राइटिंग में एक अहम चीज़ ये है कि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद क्लाइंट्स और आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और कुछ क्लाइंट्स को आपकी वजह से रिजल्ट्स मिल जाते हैं और उनकी सेल्स आ जाती हैं, और अगर आपको वो ये शेयर कर देते हैं आपके साथ, तो आपके पास एक इतनी ज़बरदस्त केस स्टडी और रिजल्ट आ जाता है जिसकी वजह से फिर $1,000 से $2,000 तक जाना आपके लिए मैटर ऑफ मंथ्स रह जाता है। 2-3 महीने में आप 2,000 पे, उसके बाद 4,000 पे। तो जो इसमें स्नोबॉल इफेक्ट है वो बड़ा तेज़ है, यानी अगर आप पहले महीने $500 कमा रहे हैं तो हो सकता है अगले ही महीने आप डबल इनकम पे पहुंच चुके हों। और ये मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को कोच किया तो मैंने देखा है कि ये कंटिन्यूस पैटर्न है। व्हेन यू गेट गुड एट इट, जब आप अच्छे हो जाते हैं, एक क्लाइंट मिल जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनकम को डबल और ट्रिपल करना कोई मसला नहीं है। तो एज अ सोलो कॉपी राइटर अकेले अगर आप काम कर रहे हैं, कोई टीम मेंबर नहीं है आपके साथ, $5,000 तक जाना बिल्कुल रियल पॉसिबिलिटी है। यानी आप तकरीबन पाकिस्तानी 15 लाख रुपए की एज अ सोलो कॉपी राइटर आप अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी टीम मेंबर्स। जाहिर है उसके बाद अगर आप 7 राइटर्स एसोसिएट करते हैं, आप $10,000, $15,000, $20,000 तक भी जा सकते हैं। तो उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ अपनी कॉपी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की, ठीक है, सिर्फ इससे आप इतने पैसे, ठीक है। अच्छा, अब ये जिस तरह से आपने अब एक अमाउंट आपने डिस्कस की है, तो इसको थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि कॉपी राइटिंग किसी ने सीखनी है, क्या उसके पास बेस मौजूद होनी चाहिए, उस शख्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन कितनी मैटर करती है, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी ऐसी हैं जो इसमें फिर शामिल होंगी। देखें, मैं ये मानता हूँ कि जो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है पाकिस्तान में, यानी एटलीस्ट ग्रेजुएट है, उसके लिए तो और इंग्लिश में वो अच्छा है, तो उसके लिए तो ये बेहतरीन स्किल है। यानी हमारे जो एजुकेटेड नौजवान हैं, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में, जो 30,000, 40,000, 25,000 की नौकरी के लिए, इवन इंजीनियर्स आजकल बेचारे इस नौकरी के लिए रुल रहे हैं, और अगर उनकी इंग्लिश पे कमांड है, यानी बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, कंपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक इंग्लिश पे कमांड है, वोकैबुलरी फैंसी नहीं चाहिए, और ऊपर से वो एजुकेटेड भी हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि मैंडेटरी है कि वो कॉपी राइटिंग में आए। इन 2 चीज़ों के साथ जो तीसरी चीज़ है वो फायर इन द बेली होनी चाहिए, यानी पेट में आग लगी हो कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ अरसा मेहनत करनी है, ज़िंदगी में टोल पे करना है। अब मोटरवे पे जाने से पहले टोल पे करते हैं, रिंग रोड पे चढ़ने से पहले टोल पे करते हैं, टोल पे करते हैं तो आसान सफ़र मिलता है। बिल्कुल, टोल ज़िंदगी में पे करना पड़ेगा, 6 महीने से 1 साल पूरी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल में घुसना पड़ेगा, घंटे लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू पुट इन हंड्रेड्स ऑफ आवर्स एक स्किल में, तो फिर आप उसमें अच्छे हो जाते हैं। तो वो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स क्या आप पुट करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आप अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट बाहर बैठना छोड़ने के लिए तैयार हैं, नेटफ्लिक्स छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप शादियों पर जाना छोड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ अरसा फैमिली से थोड़ा ताल्लुक़ कम करने को तैयार हैं? ये सब कुछ मैंने 1 साल किया है, मेहनत करनी है। अगर ये 3 चीज़ें हैं, एजुकेटेड हैं, इंग्लिश है, और फायर इन द बेली, आग लगी है कि यार कुछ करना है, जितनी मेहनत हो जाए करनी है, बन के रहना है, तो आप बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कॉपी राइटिंग अब अगर किसी ने सीखनी है, वो एक थोड़ा सा मैं बता दें कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर बच्चे कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं। दूसरा, जो कॉपी राइटर बन गए हैं, फिर उन्हें अगर इस मार्केट में एंटर होना है, क्लाइंट्स उन्हें किस तरह से मिलेंगे? देखें, पहली चीज़ जो सबसे अहम है हमारे पाकिस्तानियों का, वही मसला है कि इनको जल्दबाजी है, इनको शॉर्टकट्स चाहिए। तो कॉपी राइटिंग में या किसी भी फील्ड में जब कोई पाकिस्तानी आता है तो वो सबसे पहले ये कहता है जी क्लाइंट कहाँ से लेना है, मुझे क्लाइंट दे दो। स्किल गई साइड पे, वो सीखने पे कोई फोकस नहीं है, कभी गलती से ये नहीं कि यार महीना 2 मैं स्किल सीख लूँ, ना आते ही मुझे ये बताएं भाई क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। लोगों को अभी तक पाकिस्तान में ये लगता है कि जनरली कि फ्रीलांसिंग का मतलब होता है बस क्लाइंट लेना। उनको ये समझ नहीं आती कि क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो पहला स्टेप सर्विस में अच्छे होना, यानी कॉपी राइटिंग है तो कॉपी राइटिंग में अच्छे होना। उसके लिए बुक्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं आया था मैंने इस सेगमेंट में बुक्स का जिक्र किया था, जिसमें हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाले है एक बुक, साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन बाय रॉबर्ट शाल्डनी है, और आपके पास सेल लाइक क्रेजी है बाय साबरी सूबी, आपके पास अल्टीमेट सेल्स लेटर्स हैं बाय डैन कैनेडी। तो इस तरह की कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनको आप पढ़ें तो आपको काफ़ी हद तक बेसिक फंडामेंटल्स का आइडिया हो जाता है। यूट्यूब पे कई अच्छे चैनल्स हैं, जिसमें से मेरा अपना चैनल है अरमश कमाल के नाम से, उस पर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। टाइसन फोर्डी का यूट्यूब पे चैनल है, फ्री कॉपी राइटिंग कोर्सेज मेरे चैनल पे भी, और टाइसन फोर्डी के चैनल पे 4-4 घंटे के फ्री कोर्सेज, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो अहम चीज़ है, जो अगर आप पे कर सकते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप अगर एक पेड कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो एक कम्युनिटी के साथ मिलकर
के आप सीखेंगे और आपको एक मेंटोर मिल जाएगा, यानी एक ऐसा इंसान जो आपसे पहले 3 साल 5 साल उस फील्ड में काम कर रहा है, तो आपको फीडबैक देगा कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो अच्छी कॉपी राइटिंग है भी सही या नहीं। तो आपका लर्निंग कर्व जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, जहां आपको साल से 2 साल लगने थे आप 2 से 4 महीने में सीख के इनकम स्टार्ट कर देंगे। फिर जो क्लाइंट हंटिंग है उसके तो देखें, सिर्फ अमेरिका के अंदर 2 करोड़ से ऊपर बिजनेसेस हैं सिर्फ अमेरिका में। क्लाइंट्स अनलिमिटेड हैं अगर आप स्किल में अच्छे हैं। अगर आप स्किल में अच्छे नहीं हैं तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, और प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं। फेसबुक से क्लाइंट्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम से मिलते हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, आपको लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की टेक्निक है, यूट्यूब की स्ट्रेटजी है। क्लाइंट हंटिंग की तो बेतहास, यानी अनलिमिटेड है। लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रेटजी अब आपके लिए हो सकता है यूट्यूब बेहतर हो, इंस्टाग्राम हो, ये तो तब मैटर करेगा जब आप स्किल में अच्छे होंगे। अगर आप स्किल में अच्छे नहीं है, आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, एक अहम डिस्टिंक्शन, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी लगे रहो क्लाइंट मिल ही जाते। श्योर, यू विल गेट लकी। अगर आप स्किल में अच्छे नहीं भी हैं, एक दिन आपकी लक काम करेगा, आपको क्लाइंट तुक्के से मिल भी जाएगा। तुक्के लगते हैं, नो डाउट। आप उसको अच्छा काम नहीं देंगे, वो आपको अच्छा टेस्टिमोनियल नहीं देगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा, आपका मार्केट में नाम खराब होगा, आपको अच्छे पैसे नहीं देगा, आपका दूसरा तुक्का लग गया तो अगला क्लाइंट मिल गया, वो भी पैसे अच्छे नहीं देगा। तो आप तुक्कों पे अगर चलेंगे आपका नाम खराब होगा मार्केट में, ऐसा बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, बार बार ऐसे नहीं हो सकते, और अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप स्किल में एक दफा अच्छे होते हैं, 2-4 महीने लगा के स्टडी करके फिर मार्केट में आते हैं, तो आपका इनकम पोटेंशियल स्टार्ट में ही ज्यादा होगा, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे और आपकी ग्रोथ बड़ी तेजी से होगी। ठीक है। अच्छा, कॉपी राइटिंग के साथ साथ रमेश आप क्या समझते हैं कि लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को कोई और ऐसे स्किल्स भी हैं जो अगर वो साथ सीख लें तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? देखें, कॉपी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट, आज की मार्केट को देखते हुए, आज की मार्केट में अगर कॉपी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप कह रहे हैं कि कॉपी राइटिंग के ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ईमेल कॉपी राइटिंग तो कॉपी राइटर का ही काम है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग से मुराद होता है कि उन ईमेल्स को लिखने के बाद एक्चुअली बिजनेसेस के सब्सक्राइबर्स को, जो ईमेल लिस्ट के सब्सक्राइबर्स होते हैं जैसे आपका यूट्यूब, उनको सेंड आउट करना, लिस्ट को सेगमेंट करना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, डाटा को, मैट्रिक्स को, स्टैट्स को ट्रैक करना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, यानी ये तमाम चीज़ें मार्केटर का काम होते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो क्लाइंट ना सिर्फ आपको ईमेल कॉपी राइटिंग के लिए हायर करेगा, वो कहेगा यार आप बैकएंड से जाके मेरी पूरी लिस्ट को मैनेज भी करो। और एक ईमेल लिस्ट मैनेज करने का अगर आप मंथली 20 ईमेल्स लिख रहे हैं, $3000 स्टैंडर्ड चल रहा है। अच्छा, 2 से 3000 एक क्लाइंट, 20 ईमेल्स पर मंथ का मतलब है 25 भी अगर आप लिख रहे हो, एक दिन में एक ईमेल भी नहीं लिखना आपने, 25 दिन यानी 25 ईमेल्स हैं और 30 डेज, और एक ईमेल लिखने में आपको 30 मिनट्स टू एन आवर से ज्यादा नहीं लगते अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हैं। 1 घंटा डेली काम करके आप $3000 मंथली अर्न कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आज आप जंप इन करेंगे फौरन ही हो जाएगा, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। बहुत से लोग, लड़के मैं जानता हूँ जो ये, मैं खुद ये चीज करता रहा हूँ, जो डेली 2 घंटे काम कर रहे हैं और $2000 से $3000 वो अर्न कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है। अच्छा, एआई का हमने जब सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यही हुआ कि एआई आ जाएगी तो इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि एआई की आने की वजह से आपको लगता है कॉपी राइटर्स के लिए आसानी हुई है, या कहीं ना कहीं कोई मुश्किल भी है कि एआई सारा उनका काम कर देगा, फिर उनकी वैल्यू क्या रहेगी? देखें, जब कैलकुलेटर आया तो मैथमेटिशियंस ख़त्म नहीं हुए। जब आपके पास जितनी भी चीज़ें दुनिया में आई हैं उससे वो लोग ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उन टूल्स ने उन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा दिया जो स्किल, उस फील्ड के माहिर थे। तो जो कॉपी राइटर्स हैं, जो जेन्युइनली कॉपी राइटर्स हैं, जिन्होंने कॉपी राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, परसुएजन के कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं और स्ट्रैटेजी और ऑफर्स में उनको महारत है और उनका एक एक्सपोजर है मार्केट के अंदर, एआई उनको ट्रेमेंडसली बल्कि हेल्प कर रहा है, उनको रिसर्च में मदद दे रहा है, आइडिया जनरेशन में मदद दे रहा है, एंगल्स उनको जनरेट करने में बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिग आइडियाज़, जो भी कॉपी राइटिंग की निटी-ग्रिटीज़ हैं, जब आप सीखें तो आपको आइडिया होता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें एआई आपको बल्कि हेल्प करता है। आप ज़्यादा तेज़ी से अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ कम वक्त में काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इनकम, जहां आप एज अ सोलो कॉपी राइटर 2,500 से 3,000 कमा सकते थे, अब आप $6,000 अकेले कमा सकते हैं एआई को साथ अपना टीम मेंबर बना के। ठीक है, यानी कि उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि लिखने की जो महारत है वो काफ़ी है, इसके साथ साथ अगर मार्केटिंग की बात करें या सेल्स की समझ भी किसी इंसान में हो तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोनस है उसके लिए? देखें, कॉपी राइटिंग में जो राइटिंग का पार्ट है ना, राइटिंग का एस्पेक्ट, वो सिर्फ 20% है। उससे पहले जो 80% है उसमें रिसर्च है, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर है, गोल है, एंगल है, बिग आइडिया है, मैकेनिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये सारी जो 80% चीज़ें हैं, इनका लिंक दरअसल सेल्स, मार्केटिंग और परसुएजन के ही साथ है। ठीक है। तो राइटिंग तो इसका वैसे ही 20% एस्पेक्ट है। जो बात आपने की
تھی کہ کیا یہ چیزیں وہ ویسے ہی اسینشل ہیں. آپ کسی بھی اچھے کاپی رائٹنگ کورس میں جائیں, چاہے فری میں لے رہے ہوں, چاہے پیڈ, چاہے بکس پڑھ رہے ہوں, وہ تمام چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. رائٹنگ صرف آخری ایسپیکٹ ہے. ان تمام چیزوں کو دراصل ایک جسے کہتے ہیں پیپر پہ پٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس سے پیچھے 80% سائنس, یہ تمام ورکنگ اس میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاپی رائٹنگ ایکسپرٹ ارمش کمال ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام جو باتیں آج ہم نے کی ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہیں گی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.